بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان ایک بہت بڑا موضوع ہے اور ہم کو چاہیے کہ ہم ایمان کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کریں اور دیکھیں اور پوچھیں علماء سے کہ آخر ایمان کیا ہے، کیونکہ ایمان والے ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، اور کائنات کے اندر جو بھی اسلام کا کام لیا جاتا ہے جس سے نفع حاصل ہو وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہر میٹرک پڑھا ہوا انسان لازماً پرائمری پڑھا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح ہر صاحب ایمان لازماً صاحب اسلام ہوتا ہے۔ اسلام علیحدہ چیز ہے، ایمان علیحدہ چیز ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ پرائمری کا نام اسلام ہے اور میٹرک اور اس سے اوپر والے جتنے بھی تعلیمی درجات ہیں ان کا نام ایمان ہے۔ جس طرح بغیر پرائمری کے اوپر کی تعلیم حاصل نہیں کی جا سکتی، اسی طرح بغیر اسلام کے ایمان نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی بڑی بڑی باتیں کرے، لیکن جب تک دائرہ اسلام میں نہیں ہے وہ صاحب ایمان بالکل بھی نہیں ہے۔ اب اسلام علیحدہ چیز ہے، ایمان علیحدہ چیز ہے۔ نیچے والے لیول کا نام اسلام ہے اور اس سے اوپر والے لیول کا نام ایمان ہے۔ سادہ الفاظ یہ ہیں کہ ہر صاحب اسلام صاحب ایمان نہیں ہوتا، لیکن ہر صاحب ایمان صاحب اسلام لازماً ہوتا ہے۔ اسلام ظاہر میں دکھائی دیتا ہے اور ایمان اندر ہوتا ہے، دل کے اندر۔ ایمان نام ہے یقین کا۔ اسلام نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، سنت کے مطابق کپڑے پہننا، داڑھی رکھنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ہے اسلام۔ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہوتا ہے۔ کچھ فیصد لازماً یہ باتیں انسان کے اندر موجود ہوں تبھی وہ دائرہ ایمان میں آ سکتا ہے، اور اگر اسلام کی کوئی بات اس میں نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سنت کے مطابق اس کی زندگی کا نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایک عمل بھی نہیں ہے، نہ جوتے سنت کے مطابق پہنے، نہ بات سنت کے مطابق کرے، نہ چلنا پھرنا سنت کے مطابق ہو، نہ باتیں وہ سنت کے مطابق ہوں، نہ اس کا رہن سہن سنت کے مطابق ہو، زکوٰۃ ادا نہ کرے، روزے نہ رکھے، وہ جتنی بڑی باتیں کرتا رہے وہ تو صاحب اسلام نہیں ہے، صاحب ایمان کہاں سے ہوگا؟ جو صاحب اسلام نہیں وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر ذلیل اسلام والے ہو رہے ہیں، ایمان والے کبھی ذلیل نہیں ہوتے ہیں۔ اور مدد اسلام کے ساتھ نہیں ہے، مدد ایمان کے ساتھ ہے۔ غلبے کا وعدہ اسلام کی، کیونکہ نظر حکومت ہے نا، خلافت نظر آنے والی چیز، جس کو آنکھ دیکھے وہ اسلام ہے، اور جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہ دیکھے وہ ایمان ہے۔ ایمان اندر ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے اس کی جڑ ہوتی ہے، جو جڑ ہے وہ ایمان ہے، اور جو باہر درخت نکلتا ہے پھر پتے ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ پھل لگتا ہے وہ اسلام ہے۔ تو اگر جڑ مضبوط ہے تو بوڑ جیسا درخت مضبوط درخت ہوتا ہے، ہوائیں آتی ہیں اسے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہزاروں سالوں سے کھڑا رہتا ہے۔ اور جس کی جڑ نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ ایمان نہیں ہوتا ہے، صرف اسلام اسلام ہوتا ہے، وہ لوگ اکثریت میں زیادہ تر اول تو پورے کے اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہو پاتے ہیں، اور ان میں سے زیادہ نعوذ باللہ من ذالک یہ جو آپ سنتے ہیں کہ مرتد ہو گئے، جس طرح کے قادیانی مردود مرتد ہو گئے، یہ جو مرتد ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے تو یہ اسلام والا نکلتا ہے، دائرہ اسلام سے نکلتا ہے۔ ایمان والے تو ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان والوں کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ اگر ہم ظاہری سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا فرق ہے اسلام والوں میں اور ایمان والوں میں، تو دیکھیے میں اور آپ اسلام والے ہیں، لیکن ان میں ایمان والے کون سے ہیں؟ ایمان والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، ساری کی ساری آل رسول صاحب ایمان ہے علیہ السلام سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔
آگے چلیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ برکاتہ، امام شافعی رحمۃ اللہ برکاتہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ برکاتہ، امام مالک رحمۃ اللہ برکاتہ، امام بخاری، امام تیمیہ، امام ابن عربی، حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ برکاتہ، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ برکاتہ، حضرت احمد مہروی رحمۃ اللہ برکاتہ، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ برکاتہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ برکاتہ، علی حجویری رحمۃ اللہ برکاتہ، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، خواجہ نگر شریف والے بابا، جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں، یہ سارے کے سارے صاحب ایمان ہیں۔ تو صاحب ایمان وہ گروہ ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد اترتی ہے۔ اللہ کی مدد لینے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان والے کے عمل کا وزن اسلام والے کے عمل کے وزن سے زیادہ ہوتا ہے۔ حشر کے میدان میں ترازو ہوگا، وہاں گنا نہیں جائے گا، اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ان کی گنتی کی جائے، 1 2 3 4 نہیں ہوگا، وزن کیا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ 1 روپیہ ہے، 1 روپیہ ایک صاحب اسلام دیتا ہے اللہ کے نام پر، اور وہی 1 روپیہ ایک صاحب ایمان دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ 1 روپیہ اشتیاق احمد شیرازی دیتا ہے اللہ کے نام پر، وہی 1 روپیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ برکاتہ نے دیا اللہ کے نام پر۔ اب میرے 1 روپے کا وزن 1 کلو کے برابر ہوگا، اور ان کے 1 روپے کا، وہ بھی 1 روپیہ ہے، لیکن ان کے 1 روپے کا وزن ٹنوں در ٹنوں در ٹنوں در ٹنوں کے حساب سے ہوگا، اور اس کی گنتی اور اس کا وزن اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ روپیہ ایک ہی ہے، میں نے بھی دیا ہے، انہوں نے بھی دیا ہے۔ صاحب ایمان کا یہ فرق ہوتا ہے۔ صاحب ایمان انما المؤمنون اخوہ ہے، مومنون جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ آپس میں بھائی، ان کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ برکاتہ کے دور میں اختلافات والے تو تھے، لیکن گالی گلوچ والے نہیں تھے، مسئلے کو سمجھنے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ برکاتہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں امام کے پیچھے؟ وہ گالی گلوچ نہیں کی جاتی ہے، مسئلہ سمجھنے کے لیے پوچھا جاتا ہے، کیونکہ ایمان والے آپس میں بھائی ہوتے ہیں، اسلام والے نہیں۔ اسلام والے تو سنی ہوتے ہیں، شیعہ ہوتے ہیں، وہابی ہوتے ہیں، اہل حدیث ہوتے ہیں۔ اسلام والے جو ہوتے ہیں ان کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، گروہ ہوتے ہیں، مسالک ہوتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ وہ نون لیگ والے ہوتے ہیں، عمران خان کی پارٹی کے ہوتے ہیں، بے نظیر کی پارٹی کے ہوتے ہیں، مشرف کی پارٹی کے ہوتے ہیں، ضیاء الحق کی پارٹی کے ہوتے ہیں، ایوب خان کی پارٹیوں کے ہوتے ہیں۔ وہ پارٹیوں اور مسلکوں کے ہوتے ہیں اسلام والے، لیکن ایمان والا کسی مسلک کا نہیں ہوتا ہے، کسی مسلک کے اندر ہوتا ہے، لیکن مسلک کو اسلام کے تابع رکھتا ہے، اپنے مسلک کو اسلام سے اوپر کبھی نہیں رکھتا۔ انہی مسالک میں اللہ کے ولی اور ایمان والے موجود ہیں، لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اپنے مسلک کو نیچے رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دیوبندی ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے مسلک دیوبند کے ساتھ اس شخص کا اختلاف ہے تو میں اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دوں۔ یہ میرے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ برکاتہ، یا عبد الوہاب رحمۃ اللہ برکاتہ، یا طارق جمیل دامت برکاتہ العالیہ، یا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، یا منظور احمد میگل دامت برکاتہم، یا کسی بھی عالم دین کے ساتھ، یا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ برکاتہ کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے مسلک یا میرے مسلک کے علماء کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ایمان تو رکھتا ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک، بس خاموش ہو جاتا ہے۔ میرے مسلک کے علماء کو نہیں نہ مانتا، ان کو تو مانتا ہے کہ جن پہ ایمان لانا ایمان کی بنیاد ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب پہ ایمان لانا ایمان کی بنیاد تو نہیں ہے۔ ایمان اور مسلمان ہونے کے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانا ہے نا۔ تو وہ اس بات کو، وہ مسلک دیوبند کے اندر رہتا ہے، لیکن اگر یہ سوچ رکھتا ہے تو صاحب ایمان ہے۔ وہ اگر بریلوی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ شخص میرے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ برکاتہ سے شدید اختلافات رکھتا ہے، لیکن رکھتا ہے میرے مسلک کی علماء سے اختلافات رکھتا ہے، لیکن وہ جو امام الانبیاء ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان پہ تو ایمان رکھتا ہے،
ان کی ختم نبوت پر تو ایمان رکھتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ امتی وسلم، تو پھر میرا اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ برکاتہ پہ ایمان رکھنے سے تو انسان مسلمان نہیں ہوتا ہے، مسلمان تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ امتی وسلم کی ذات پہ ایمان لانے سے انسان مسلمان اور ایمان والا ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے مسلک کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے کوئی بات نہیں، میرا بھائی ہے، کیونکہ یہ ان پہ ایمان رکھتا ہے کہ جو وجہ کائنات ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں اگر اہل حدیث ہوں تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں اور یہ آگے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ برکاتہ کی فقہ کی دلیل دے رہا ہے، نہیں، ایسے نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو وہ کہے گا یار میرے ساتھ اختلاف کر رہا ہے، میری بات کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے، میرے علم کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے، میں حدیث کی کتاب لا کے اس کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہوں تو یہ میرے حدیث کے ساتھ اختلاف نہیں کر رہا، میرے ساتھ اختلاف کر رہا ہے، حدیث کے ساتھ اختلاف نہیں کر رہا، بلکہ وہ حدیث اس حدیث کی تشریح جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ برکاتہ نے سمجھائی یہ اس کو مان رہا ہے، میری تشریح کو نہیں مان رہا، حدیث کا انکار نہیں کر رہا، حدیث کو تو مان رہا ہے، مسلمان تبھی ہے، لیکن میں انفرادی طور پہ حدیث کی کتاب لے کے بیٹھ گیا ہوں کہ میں اہل حدیث ہوں تو میری تشریح کو نہیں مان رہا، تشریح کو مان رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ برکاتہ، تشریح مان رہا ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ برکاتہ، اس حدیث کو اس طرح مان رہا ہے جس طرح امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ برکاتہ نے اس کو تشریح سکھائی ہے۔ میری اوپر ان ایمان والوں کو فوقیت دے رہا ہے، مان رہا ہے، میری تشریح کو نہیں مان رہا، ان کی تشریح کو مان رہا ہے، اور مان تو رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو۔ لہذا یہ بریلوی ہے کوئی بات نہیں، یہ دیوبندی ہے کوئی بات نہیں، یہ شیعہ ہے کوئی بات نہیں، ایمان تو رکھتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ اگر شیعہ ہے تو کچھ صحابہ کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک کچھ اہل تشیع کا اگر اختلاف ہے تو صحابہ کے ساتھ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو نہیں ہے۔ ایمان کی بنیاد تو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا ہے، ایمان کی نشانی تو اللہ نے بیت اللہ کو قرار دیا ہے کہ بیت اللہ میں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا، اور 1400 سال سے اہل تشیع تو آ رہا ہے بیت اللہ پاک میں، عمرے کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، اللہ نے اپنے گھر کے دروازے کھول کے بتا دیا کہ مسلمان ہے، پھر میں اس کے اوپر کفر کے فتوے کس حساب سے لگاتا ہوں، کس دلیل کے تحت لگاتا ہوں؟ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا فرما، جس طرح یہ حضرت علی علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، جس طرح حسنین کریمین سے پیار کرتے ہیں، یا اللہ اسی طرح ان کے دل میں امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار ڈال دے، اسی طرح ان کے دل میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا کا پیار ڈال دے، اسی طرح ان کے دل میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار ڈال دے۔ وہ دعا کرتے ہیں، ایمان والے دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ برکاتہ کو نہیں سمجھ رہا، اختلاف کر رہا ہے، تو ان کو سمجھ عطا فرما، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیار اور محبت کی کرن اس کے دل کے اندر روشن کر دے۔ اگر میں تبلیغی جماعت والا ہوں تو یہ میری تبلیغی جماعت میری نہیں ہے، اسلام کی جماعت ہے، یہ نہیں جا رہے، یا اللہ ان کو اسلام کی طرف لے آ، ان کو اپنی زندگی میں سے ٹائم نکال کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ دعائیں کرتے ہیں، ایمان والے دعائیں کرتے ہیں، گریبان نہیں پکڑتے، گریبان اسلام والا پکڑتا ہے، انگلی اسلام والا اٹھاتا ہے، ایسے ایک انگلی اٹھاتا ہے تو 4 انگلیاں اس کی اپنی طرف ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو ایمان ہوتا ہے، اس تھوڑی سی مختصر سی تشریح کے ساتھ سمجھیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ مدد اسلام کے ساتھ اللہ کی آتی ہے، یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے. عیسائیوں کی فوج در فوج آئے گی، ہندو مسلمان ہو کے آئیں گے، چائنیز مسلمان ہو کے آئیں گے، یہودی مسلمان ہو کے آئیں گے، کافر مسلمان ہو کے آئیں گے. فوج در فوج آئیں گے تو مسلک دیوبند میں نہیں آئیں گے. میرا مسلک ہے مسلک دیوبند، میرا تعلق مسلک دیوبند کے ساتھ ہے، میرے مسلک میں نہیں آئیں گے. میرا تعلق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ کی فقہ کے ساتھ ہے، وہ میرے مسلک میں نہیں آئیں گے، میری فقہ میں نہیں آئیں گے. مدد اللہ کے دین کے ساتھ ہے، وعدہ اللہ کا، لوگ اللہ کے دین میں آئیں گے، اور دین مسلک سے بالا تر ہوتا ہے. مسالک تو ہمارے گھر ہیں. مسلک دیوبند میرا ایک گھر ہے جس کے اندر میں ہوں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو دوسرے گھر میں رہتا ہے وہ کافر ہو گیا ہے. جو بریلوی کے گھر میں رہتا ہے وہ بھی مسلمان، جو شیعہ کے گھر میں رہتا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو اہل حدیث کے گھر میں رہتا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو دیوبندی کے گھر میں رہتا ہے وہ بھی مسلمان ہے. ہم سب مسلمان ہیں. اگر ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے تو پھر انما المؤمنون اخوہ لازمی ہے، لازمان اللہ محبت پیدا فرما دیتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے. مومن کب اختلاف رکھتا ہے؟ مومن کب دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے؟ مومن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے بھیجا ہے، اور اسلام والا یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو ہی کافر بنا دو. ایمان والا کیا کرتا ہے؟ کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے پریشان ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے. اسلام والا جو پہلے سے مسلمان ہے، تو بریلوی ہے، مشرک ہے، نکل گیا اسلام سے. تو شیعہ ہے، فلانا ہے، نکل گیا اسلام سے. تو دیوبندی ہے، گستاخ ہے، نکل گیا اسلام سے. تو اہل حدیث ہے، خارجی ہے. مطلب اسلام والے نکالتے ہیں مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے، اور ایمان والے داخل کرتے ہیں کافروں کو بھی اسلام میں. تو یہ بات ہے. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ وبرکاتہ نے ایک ہی محفل کے اندر 90,000 یا 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا تھا. تو انہوں نے کافروں کو دائرہ اسلام میں لانے والا کام کیا، کیونکہ وہ صاحب ایمان تھے. آج بھی کوئی صاحب ایمان اگر اٹھ جاتا ہے اور اللہ اس کے دل میں ایمان ڈال دیتا ہے تو فتح ہو جائے گی، مسلمانوں کی ضلالت ختم ہو جائے گی، اللہ پاک کی حکومت اس زمین پر قائم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ کامیابی میرا اور آپ کا مقدر ہوگی. ہم ایمان والے ہو جائیں. اسلام والے تو ہیں، بغیر اسلام کے ایمان نہیں ہے. کوئی شخص صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرے اور نعوذ باللہ نماز نہ پڑھے، نماز کا انکار کرے. کوئی صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرے اور روزے نہ رکھے. کوئی صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرے باوجود استطاعت کے حج نہ کرے، پیسہ ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دے. وہ تو اسلام والا ہی نہیں ہے بھائی. ایمان والا کہاں سے ہو گیا؟ ایمان والا ہونے کے لیے اسلام والا ہونا پہلی شرط اور لازمی ہے. ہر ایمان والا صاحب اسلام لازماً ہوتا ہے، ضروری ہے کہ وہ صاحب اسلام ہو. لیکن ہر اسلام والا صاحب ایمان نہیں ہوتا. ان میں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ وبرکاتہ، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت احمد میروی رحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسے بزرگ چھوٹی چھوٹی تعداد میں نکلتے ہیں. وہ جو نکلتے ہیں وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایمان کی حلاوت عطا کرے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایمان عطا کرے. مدد ایمان کے ساتھ ہے. ایمان کو سمجھیے، کوشش کیجیے. آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، ان کے اوپر سے خواہ مخواہ فضول چیزیں دیکھنے کی بجائے سرچ کیجیے اسلام میں ایمان کیا ہے. اور جو ایمان کی چیزیں بتائی گئی ہیں، اسلام کی کے بعد ایمان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان کو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان کو اپنے اندر داخل کریں. یقین مانیں اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کی کمی نہیں، ایمان والوں کی کمی ہے. ایمان والوں کی کمی ہے. مدد ایمان کے ساتھ ہے اللہ کی. ایک ایمان والا کھڑا ہو جائے، پوری کائنات کا کفر اپنی موت خود مر جاتا ہے. اب بتائیے، ایک قبرستان ہے اور اس میں 10 لاکھ قبریں ہیں. وہاں پہ ایک 5 سال کا بچہ چلا جاتا ہے تو وہ 5 سالہ بچے کی آواز، اس کی اہمیت ان تمام دنیا سے گئے ہوئے
دنیا سے جا چکے لوگوں سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ مردوں کے 10 لاکھ مردے ہوں اور ایک زندہ 5 سال کا بچہ ہو، تو اس 5 سال کی بچی کا وزن ہے، کیونکہ وہ اللہ نے اسے زندگی دی ہے۔ ایمان والے کی یہی مثال ہے۔ ایمان والا مثال ہے زندہ کی، اور جو بغیر ایمان کے ان کی مثال ہے مردہ کی۔ کافر ساری دنیا کی ٹیکنالوجیاں ان کے پاس ہوں، ساری دنیا کی چیزیں ان کے پاس ہوں، لیکن وہ ہیں تو کافر۔ جب کافر ہیں تو مردہ ہے، وہ بناتا رہے، اکٹھی کرتا رہے دنیا کی فوجیں، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کیا کرے گا؟ دنیا بنانے والا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کی دی پاور، چھوٹی چھوٹی پاوریں لے کے اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا ہے، اور وہ جو پاور دینے والا ہے وہ ایمان والے کے ساتھ کھڑا ہے، تو یہ ایک ایمان والا پوری کائنات کو اللہ کے نام پر فتح کر لے گا، آج بھی کر لے گا۔ آج بھی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ وبرکاتہ نے فرمایا ہے کہ اگر تیرے اندر غزوہ بدر کے صحابہ جیسا ایمان ہے، مقام بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی اس وقت بھی اللہ کے فرشتے اللہ کے اذن کے ساتھ مدد کے لیے آ سکتے ہیں، کوئی ایک ہی کھڑا ہو جائے، انشاءاللہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔